اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم۔ ایک اپنے یہاں کے ساتھی کی فرمائش پیش نشے اور شراب سے متعلق چند حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس ٹائم مسلمان معاشرے میں بچے نشے کی طرف بہت مائل ہیں، کس قدر ڈپریشن میں ہیں اور ماں باپ کتنے پریشان ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے موبائلوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی تفریحوں میں بچوں کو بے بہرا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ نشے کے بارے میں بات بتا دوں میں، قرآن میں اللہ نے جن جن چیزوں کو منع کیا وہ تمام چیزیں اللہ سے دشمنی بول دینا ہے۔ شراب نوشی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی وعیدیں سنائی ہیں، کچھ حدیثیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن ساری تو نہیں پیش کی جا سکتی، لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ تو کس حالت میں مرے گا شرابی کچھ نہیں پتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بھی حرام کام کوئی کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈراتا رہتا ہے جب تک وہ حرام کام میں ملوث ہو۔ اگر اس حالت میں آدمی مر گیا تو وہ بے ایمان مرا، ایمان کی حالت میں نہیں گیا۔ مان لو کسی ٹھوکر لگی اور نالی میں گر گیا اور شراب کے نشے میں وہیں پانی آیا اور وہ دم گھٹ کے اس کا ختم ہو گیا تو وہ کفر کی حالت میں گیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ ایک تو دوسروں کے لیے شراب بنانے والے پر، خود اپنے لیے شراب بنانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، شراب کسی کے لیے لے کر جانے والے پر اور جس کے لیے شراب لے جائے اس پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب تحفے میں دینے والے پر اور شراب کی فروخت کی آمدنی صرف میں لانے والے پر۔ اس میں سارا کچھ آ گیا جی۔ اگر آپ اپنی شادیوں میں مہمان نوازی کرتے ہیں نا شراب سے، آپ خود نہیں بھی پیتے اور صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ شراب سرو کر رہے ہیں یا پیسے خرچ کر رہے ہیں تو آپ خریدنے والوں میں گرے جاؤ گے، اور جن لوگوں پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے نا آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت للعالمین ہے، اور ایک رحمت للعالمین اگر آپ پہ لعنت بھیجتا ہے تو اللہ فوراً کیچ کرے گا اس لعنت کو۔ دھیان رکھنا، اس لیے ہمارے گھروں میں کوئی بھی معاملہ اس طرح شراب کا بیچنے کا، خریدنے کا، پلانے کا، پینے کا، اسے فوراً چھوڑ دیں آپ، کیونکہ سورہ بقرہ آیت 219 میں اللہ نے بات کہی کہ اے نبی آپ سے شراب اور جوئے کا حکم معلوم کرتے ہیں لوگ، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں بڑے نقصان ہیں، مطلب بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث بات تھی جو میں نے آپ کو سنائی، سورہ مائدہ ہے قرآن میں، اس کی 90 نمبر آیت میں اللہ نے شراب، جوئے، بت اور پاسے ڈالنا ان سب کو ناپاک کام کہا ہے اور شیطانی عمل بتایا، ان سے بچنے پر نجات ملے گی، یہ اللہ نے اس آیت میں بتایا، سورہ مائدہ آیت 90۔ اب آپ دیکھو شیطانی کام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے شیطان کو کہا کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو جو بھی شیطانی کام یہ کرے گا ان میں، اور بدھ بھی ساتھ میں ڈال دیے، مطلب شرک سے جوڑ دیا شراب کو، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ شیطانی کام کرے گا، اللہ کا دشمن ہے، اور کوئی دشمن اپنے دشمن کو پناہ نہیں دیتا۔ آپ یہاں ہلکا پھلکا ترقی کر بھی لیں، کھڑے تو ہونا اللہ ہی کے پاس ہے، وہاں دیکھو کیا حال ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ اگر یہاں توبہ کر کے جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ بالکل سفر ہو جائیں گے، وہ اللہ ہی جو معاف نہ کرتے کہ صرف دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ مائدہ 51 نمبر آیت میں شیطان شراب اور جوئے کے سبب تم میں دشمنی اور رنجش ڈالنا چاہتا ہے، جو شیطانی کام ہے نا اس میں یہ بھی ہے کہ مومنوں میں آپس میں رنجش ڈالی جائے۔ حضرت وائل بن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طارق بن سوید نے شراب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب پینے سے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوا نہیں بلکہ وہ تو بیماری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث بات ہے، جو میں آپ کو شاید پچھلے پروگرام میں اس میں بتا رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ میرے پاس بھی میسیج کر کے پوچھتے ہیں کہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں، کیا ہم اپنے بچوں کو برانڈی دے دیں؟ بچوں پہ تو شریعت بھی لاگو نہیں ہوتی۔ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی، جس چیز کی مقدار
جو زیادہ نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، آئے گی حدیث آج وہ. تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ حرام سے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، کسی بھی حرام چیز سے. یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شراب کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. سنن ابو داؤد شریف سے حدیث پاک ہے. اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم بیئر پیتے ہیں، شراب نہیں پیتے. بیئر تو شراب نہیں ہوتی، جو کا پانی ہوتا ہے. اور پھر جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ تو بیئر ہے پھر وہ شراب پہ اتر جاتے ہیں کہ یار جب پی لی تو چل شراب. ہر شراب پینے والی کی شروعات اکثر لڑکوں میں جو نئے لڑکے ہیں بیئر سے ہوتی ہے. جی اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جس کی تھوڑی مقدار بھی نشہ پیدا کرے اس کی زیادہ مقدار جو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیہوں سے بھی شراب بنتی ہے اور کھجور سے بھی شراب بنتی ہے، انگور سے بھی شراب بنتی ہے اور شہد سے بھی شراب بنتی ہے. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. مطلب یہ فرمایا کہ ان چیزوں سے شراب بنتی ہے لیکن یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. اسی لیے جو سوال بار بار آتا ہے کہ الکوہل حرام ہے کیا، آج کے دور میں زیادہ شراب جو ہے الکوہل سے بنتی ہے. تو الکوہل جو ہے اس کے باقی استعمال جائز ہیں بالکل، ورنہ یہ چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں جن کا ذکر نبی نے فرمایا. گیہوں ہے، شہد ہے، انگور ہے، یہ تو آپ بڑے مزے سے کھاتے ہو. الکوہل کے بارے میں ضرور سوال کرتے رہتے ہیں لوگ. تو اس لیے الکوہل کی چاہے وہ عطر میں استعمال ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھی کی دوائی میں استعمال ہو، یا ویسے ڈاکٹر کسی کو بتا دیں تو بالکل جائز ہے، جس طرح سے یہ چیزیں جائز ہیں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے. سنن ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے. آج جو ہے وہ کھانسی کی دوائی کے طور پہ بہت سی کھانسی کی دوائی میں نشہ ہوتا ہے، وہ نشے والی چیز ہے. اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ جائز ہے، جائز نہیں ہے. وہ ڈاکٹر ریکمنڈ کرے آپ کو تو جائز ہے، حالانکہ اس میں الکوہل کی مقدار ہوتی ہے، لیکن اگر دوائی کے طور پہ ڈاکٹر لکھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ وہ حرام ہے آپ کے لیے. اگر آپ اس نیت سے پی رہے کہ مجھے نشہ ہوگا، جیسے پنچر کی ٹیوب وغیرہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ سونگتے ہیں پنچر کی ٹیوب، ان کی نیت ہی وہاں نشہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر، تو وہ سب حرام ہے جو نشے کی چیزیں ہیں. سورہ نساء ہے اس کی 43 نمبر آیت میں کہا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے پاس بھی نہ جاؤ جب تک تم اپنے الفاظ سمجھنے نہ لگو. مطلب دماغ اور زبان جو ہے وہ ہماری ایک ہو. اب ہم سوچیں کہ آج جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں شراب تو نہیں پی ہوئی ہوتی، نشے میں نہیں ہوتے، مگر دماغ ہمارا اپنی دکانوں پہ، اپنے مدرسوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنے کاموں میں ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری زبان کیا پڑھ رہی ہے، ہمارے دماغ کو پتہ نہیں ہوتا. کہ یہاں جب اللہ نے یہ بات کہی ہے نا، اس کے پیچھے حکمت ہے. جب تک ہم سمجھنے نہ لگے نا نماز نہیں ہے. آپ ٹکرے مار کے آ گئے مسجد میں، آپ نے نیت باندھی، اس کے بعد آپ کو سلام پھیرتے ہوئے امام صاحب سے یاد آیا میں نماز میں تھا، آپ نے پوری نماز جو ہے وہ خیالات میں گزار دی. آپ کے دماغ کو آپ کی زبان کا پتہ نہیں ہے. اسی طرح اپنی نمازوں میں بھی سنتیں ہم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں دھیان جاتا ہے. تو جب تک دماغ اور زبان آپ کی ایک نہیں ہوگی نماز اللہ تک پہنچ نہیں رہی. سورہ حج کی 2 نمبر آیت میں جس دن تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی، لوگ متوالے جیسے نشے میں وہ نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر بے ہوش ہو رہے ہوں گے. یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے قرآن کی. اس میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کا کہ وہاں یہ حشر ہوگا لوگوں کا کہ لوگ نشے کی سی حالت میں ہوں گے جو عذاب والے ہوں گے. تو نشہ جو ہے وہ یہاں پہ نشے کی جو حالت ہے نا وہ عذاب ہے. آپ کسی کو پڑے ہوئے دیکھیں سڑک پہ نشے میں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیچارہ ہے بلکہ وہ اللہ کے عذاب میں ہے. ہمیں تو ترس آنے لگتا ہے نا، تو وہ بالکل اللہ کی طرف سے عذاب میں ملوث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز شراب کی مصداق ہے اور حرام ہے، اور جو کوئی دنیا میں شراب پیے اور اس حال میں مرے کہ برابر شراب پیتا ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو وہ آخرت میں جنت کی شراب طہور سے محروم رہے گا، اللہ جنت میں نہیں جا پائے گا. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. یہ شراب سے متعلق حدیثیں تھیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو باہر کے لوگ انہیں وقت دیں گے، وہ چکنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اپنے موبائل
باہر رکھ کے جایا کریں گھر سے. گھر میں جو پیسے والے ہیں لینڈ لائن لگوانے یا ایک چھوٹا فون رکھ لیں ایمرجنسی کے لیے کسی کا فون آئے. اسمارٹ فون بند کر دیں. اپنے بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلنا, اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا, اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا, وقت گزارنا, اللہ رسول کی باتیں کرنا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں, جائز ہیں کہ وہ آپ کو اپنے بچوں کا دوست بنا دیں گے. ورنہ آپ یقین کریں وہ دوسرے دوست بنائیں گے اور وہ پھر دوست اللہ کے دشمن بنا دیں گے. تو اس لیے دعا بھی کریں اور سمجھیں اس بات کو کہ ہمیں اپنے بچوں کو نشے سے دور رکھنے کے لیے ان سے دوستی کرنی پڑے. ہم اپنے وقتی مزے کے لیے بچوں کو اپنے آخرت ان کی خراب کر رہے ہیں. ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, لیکن ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ان کے بعد ان کا کیا ہوگا. ہم جس طرح سے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا انہیں جس حالت میں, آخرت ان کی داؤں پہ لگی ہے. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو